ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا صدق الله العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تمام تعریف و توصیف حمد و ثناء اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات پاک کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثناء کے بعد آقائے نامدار حبیب پروردگار نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم اللہ کے پیارے امت کے سہارے حق کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لامکان سید انس و جان سرور لالا رخاں محبوب آمنہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ رب العزت حق بیان کرنے کے بعد ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اصول طریق التصوف خمسہ، تصوف کے طریقے کے اصول، تصوف کے راستے کے اصول 5 ہیں۔ تقوی اللہ فی السر والعلن کہ ظاہر اور پوشیدہ دونوں حالتوں میں اللہ رب العزت کی ذات سے ڈرا جائے۔ دوسرا طریقہ تصوف کا اتباع السنتی فی الاقوال والافعال کہ اپنے قول اور اپنے فعل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی اتباع کی جائے۔ تصوف کے راستے کی تیسری منزل الاعراض عن الخلق فی الاقبال والادبار کہ لوگوں سے جو تعلق ہے اس پر اپنی نظر کو نہ رکھا جائے، لوگوں سے تعلق اور شہرت حاصل کرنے کی طلب نہ کی جائے۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث الثقلین شیخ الکل وہ فرماتے ہیں کہ مستنجد باللہ ان کے پاس ایک مرتبہ 2 اشرفیوں کی تھیلیاں لے کر حاضر ہوا اور عرض کی کہ یہ قبول کریں نذرانہ۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ لوگوں کا خون نچوڑ کر میری بارگاہ میں نذرانہ بنا کر پیش کر دیتے ہو۔ مستنجد باللہ خلیفہ وقت ہے، کہتا ہے کہ ایسی بات تو کوئی نہیں۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ الکل آپ نے ان اشرفیوں کی تھیلیوں کو تاؤ دینا شروع کیا، ان میں سے تازہ خون کے قطرات ٹپکنے شروع ہو گئے اور فرمایا کہ خلیفہ وقت مستنجد باللہ غور سے سن لے، اگر مجھے قرابت رسول کا خیال نہ ہوتا تو میں ان اشرفیوں کی تھیلیوں کو اتنا نچوڑتا کہ ان کا خون تیرے محلات تک پہنچ جاتا۔ اسی لیے فرمایا الاعراض عن الخلق فی الاقبال والادبار کہ لوگوں سے شہرت اور تعلق پر آپ کی نظر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تصوف کے طریقے کی تیسری منزل ہے۔ اور چوتھی منزل جو حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں الرضا عن اللہ فی القلیل والکثیر کہ قلت اور کثرت مال چاہے زیادہ ہو یا چاہے کم ہو ہر حال میں اللہ رب العزت کی ذات سے راضی رہنا چاہیے۔ اور چوتھا طریقت کا اصول، چوتھا تصوف کا اصول فرمایا والرجوع الی اللہ ہر حال میں فی السراء والضراء کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہر لمحہ ہمارا رجوع ہونا چاہیے، چاہے خلوت ہو یا چاہے جلوت ہو۔ اور خواجہ ابو الحسن وہ تصوف کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، تصوف کی تعریف اور بھی بہت افراد نے کی، وہ فرماتے ہیں کہ التصوف ہوا حریت، تصوف آزادی کا نام ہے۔
تصوف آزاد ہو جانے کا نام ہے، ہرس کی جو آپ کے اندر قید ہے اس سے آزاد ہو جانے کا نام تصوف ہے۔ اور فرمایا وَتَرْكُ التَّكَلُّفِ وَالسَّخَاءِ، اور تکلف کو چھوڑ دینے کا نام یہ تصوف ہے۔ حضور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس ضمن میں حدیث پاک ان کا واقعہ آتا ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ راستے میں پڑے ہیں، بھوک کی وجہ سے نڈال ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق گزرتے ہیں اور صرف دیکھ کر گزر جاتے ہیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتے ہیں تو دیکھ کر گزر جاتے ہیں۔ خواجہ ابو الحسن فرماتے ہیں کہ دل کی حالت کو جان لینے کا نام یہ تصوف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گزرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ بھوک لگی ہے، بھوک کی وجہ سے نڈال ہو، آؤ میرے ساتھ چلیں۔ قصہ مختصر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دودھ کا پیالہ آپ نے عطا فرمایا، 70 اصحاب صفہ نے ان کو نوش فرمایا۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، کہ بے شک انسان پر ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا، یعنی انسان ایسی شے نہ تھا کہ اس کا ذکر کیا جاتا۔ کیوں؟ یہ لمحہ، یہ وقت، یہ زمانہ یہ انسان پر ہی گزرا ہے۔ اللہ نے فرمایا هل اتى على الانسان، کہ انسان پر وہ زمانہ گزرا ہے، تو پتہ چلا کہ وہ وقت جس دور میں انسان مذکور نہ تھا لیکن موجود تھا۔ موجود ہونا اور بات ہے، مذکور ہونا اور بات ہے۔ آج لاکھوں لوگ ایسے موجود ہیں، لاکھوں لوگ ایسے ہمیں نظر آتے ہیں جو اس دنیا میں موجود نہیں لیکن پھر بھی مذکور ہیں، ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ منبع اسرار یزدانی، مطلع انوار رحمانی، قطب ربانی حضور سید شیخ شیر محمد الگیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے مزار اقدس کی طرف نظر کیجئے۔ حضور سائیں لالا پاک، حضور سائیں عظیم پاک، ان کے مزار کی طرف نظر کیجئے۔ یہ ایسی ہستیاں ہیں جو اس وقت جسمانی لحاظ کے ساتھ موجود نہیں، تاکہ کہ وہ روحانی طور پر موجود ہیں، جسمانی طور پر موجود نہیں لیکن پھر بھی مذکور ہیں، اور ان کا یہ ذکر، ان کا یہ چرچا قیامت تک کے لیے جاری رہے گا۔ اور کچھ ہستیاں ایسی بھی ہیں جو روئے زمین پر اٹھتی بیٹھتی چلتی پھرتی نظر آتی ہیں لیکن پھر بھی ان کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ کیوں ذکر نہیں کیا جاتا؟ کیونکہ وہ مذکور نہیں ہوئے، وہ اللہ کے ذاکر نہیں بنے۔ اگر وہ اللہ رب العزت کا ذکر کرنے والے بن جاتے، اللہ رب العزت انہیں اپنے انعام، اپنے ذکر کے انعام کے صلح پر بدلہ میں ایسے مجبور کر دیتا کہ قیامت تک اس کائنات کا کوئی بھی فرد ان کے ذکر کو مٹا نہیں سکتا تھا۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرو۔ اور اس کثیر ذکر کا بدلہ کیا آتا؟ فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو، میں بدلے میں احسان کے طور پر تمہارا ذکر کروں گا۔ تو بات یہ سمجھ لگی جو قابل توجہ نکتہ ہے کہ یہ دنیا دار العمل ہے، دار الجزا نہیں۔ یہ دنیا دار العمل ہے، دار الجزا نہیں۔ موت کے بعد، انسانی زندگی کے ختم ہو جانے کے بعد کی زندگی دار الجزا ہے۔ اب وہ بندہ جس نے اپنی زندگی کا ہر منٹ، ہر لمحہ اللہ رب العزت کی ذات میں بسر کر دیا، اللہ رب العزت کے ذکر میں بسر کر دیا، اس کی زبان بھی ذاکر رہی، اس کے جسم کا ہر عضو بھی ذاکر رہا، اس کا سر بھی ذاکر رہا، اس کا لطیفہ خفی بھی ذاکر رہا، اس کا لطیفہ اخفا بھی ذاکر رہا، اس کا باطن بھی ذاکر رہا، اس کا باطن الباطن بھی ذاکر رہا۔ الغرض سر سے لے کر پاؤں تک وہ اللہ رب العزت کا ذکر کرنے والا رہا، اور اس نے ذکر کیا اپنی بساط کے مطابق۔ رب جزا دیتا ہے اپنی بساط کے مطابق۔ ہر وہ بندے، خواہ وہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ الکل کی ذات ہو، چاہے سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی ذات ہو، چاہے بابا فرید گنج شکر کی ذات ہو، چاہے داتا علی حجویری کی ذات ہو،
چاہے شیخ کامل مطلع انوار رحمانی قطب ربانی حضرت سیدنا شیر محمد الگیلانی کی ذات ہو، چاہے وہ سائیں عظیم پاک سائیں لالا پاک کی ذات ہو، انہوں نے اب ذکر اپنا تمام زندگی کرتے رہے، اپنا ہر لمحہ، اپنا ہر روز ان کا اللہ رب العزت کا ذکر کرتا رہا۔ اب یہ ان کا وقت ختم ہوا، جسمانی طور پر ختم ہوئے، جائے کہ روحانی طور پر موجود ہے۔ اب اللہ رب العزت کی جزا کا وقت شروع ہوگا۔ اب جو بات سمجھانے لگا ہوں وہ بڑی ہی قابل توجہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بندہ مخلوق ہے، اس کا عمل محدود اور منتہی ہے، اس کا عمل ختم ہو جانے والا ہے، اور مالک کی ذات اللہ رب العزت کی ذات وہ لامحدود ہے، لامتناہی ہے، اس کی ذات ختم ہونے والی نہیں۔ تو جب وہ خود لامحدود اور لامتناہی ہے تو پھر اس کی طرف سے ملنے والی جزا بھی لامحدود اور لامتناہی ہوگی۔ اب یہ حضرات جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ رب العزت کے ذکر میں وقف کر دی، اور صرف خود ہی ذکر نہیں کیا بلکہ لاکھوں لوگوں کے مردہ دلوں میں اسلام کی اور اللہ کے ذکر کی شمع روشن کر دی، لاکھوں لوگوں کے دلوں میں اللہ رب العزت کے ذکر کی شمع روشن کر دی۔ اب جب یہ لوگ چلے گئے اس دنیا سے، دارالعمل ختم ہوا، دارالجزا شروع ہوا۔ اب رب کے جزا دینے کا وقت شروع ہوتا ہے، اور رب کی جزا چونکہ لامحدود ہے، لامتناہی ہے، رب کی جزا بھی اس وقت تک رہے گی جب تک وقت باقی ہے، اس زمانے تک باقی رہے گی جب تک زمان باقی ہے۔ اور روح کائنات کا کوئی بھی فرد ہمارے دلوں میں سے ان کی محبت، ان کا ذکر، ان کا فیض، ان کی نسبت، ان کا تعلق، لوگوں کے دلوں میں سے ان کی محبت اگر ختم کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو شروع کرنے والے انسان نہیں ہے۔ اس محبت کو اگر لوگوں کے دلوں سے محبت تو تب ختم ہوتی جب یہ لوگوں نے شروع کی ہوتی۔ لوگوں کے دلوں میں ان ہستیوں کو زندہ کرنے والی ذات میرے مالک کریم کی ذات ہے، اور میرے مالک کریم کی ذات جب تک وقت باقی رہے گا، جب تک زمان باقی رہے گا، ہمارے دلوں میں ہماری دلوں میں ان ہستیوں کی محبت بھی زندہ رہے گی، ان کا تعلق اور نسبت بھی زندہ رہے گی۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ حدیث پاک یہاں پر موجود ہے۔ ہماری محبت کی ابتدا زمین سے نہیں ہوئی بلکہ آسمان سے ہوئی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے۔ امام مسلم نے اسے اپنی 3 جلد میں نقل کیا، امام بخاری نے 4 جلد میں ذکر کیا۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے ان اللہ اذا احب عبدا نادى جبرائیل، کہ اللہ رب العزت کو جب کسی بندے سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ نادى جبرائیل، وہ جبرائیل کو ندا دیتا ہے، اور فرماتا کیا ہے؟ فرماتا انی احب فلانا فاحبہ، کہ اے جبرائیل مجھے فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے، تو بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دے۔ فیحبہ جبرائیل، تو جبرائیل بھی اللہ کے حکم پر اس بندے سے محبت شروع کر دیتا ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں مولا کائنات اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ نادا فی السماء، وفی روایت نادا فی اہل السماء، کہ جبرائیل اب آسمان والوں میں یہ ندا کر دو کہ جو فرشتہ میرا رہنا چاہتا ہے وہ میرے اس بندے سے جس سے میں محبت کرتا ہوں اس سے محبت شروع کر دے۔ تو اس محبت کا آغاز، اس محبت کی شروعات تو اللہ رب العزت کی ذات نے آسمان پر سے فرشتوں کے ذریعے کی، اور پھر فرمایا ثم یودع لہ القبول فی الارض۔ اللہ رب العزت جبرائیل امین کو حکم دیتے ہیں جبرائیل امین اب زمین پر اتر جا اور پاک دلوں کو تلاش کر، اور جن لوگوں کے دلوں کو تو ان لوگوں کی محبت کے قابل سمجھے ثم یودع لہ القبول فی الارض، زمین میں ان لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کو رکھ دینا۔ تو اس محبت کا آغاز آسمان سے ہوا اور اس محبت کی انتہا زمین پر ختم ہوئی، تو یہ محبت ختم نہیں ہو سکتی۔ اور پھر ایک اور روایت حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، امام ابن سیرین نے اس کو مرسلاً روایت کیا، امام طبری نے اس کو ذکر کیا، اور بڑی ہی کمال کی حدیث پاک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ 3 دن تک مسجد میں تشریف لاتے، نماز ادا کرتے اور گھر میں واپس چلے جاتے، صحابیوں سے ملاقات نہ کرتے۔ جب 3 دن گزر گئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن کے بعد رکے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا بات ہے کہ 3 دن گزر گئے، آپ نماز ادا کرتے اور اپنے حجرہ پاک میں تشریف لے جاتے، ہم سے کلام نہیں کرتے، ہمارے لب، ہمارے جسم آپ کے مشتاق ہو گئے، ہماری نظریں آپ کی مشتاق ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، اللہ رب العزت نے مجھ سے ایک وعدہ فرمایا، اور وعدہ کیا ہے؟ اللہ نے سب سے پہلے دن مجھے فرمایا کہ اے میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کی امت میں 70,000 ایسے افراد پیدا کر دوں گا جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت نے جب یہ فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عرض کی کہ فزید، اے میرے مولا کائنات، اس کو کچھ بڑھا۔ دوسرا دن آیا تو میرے رب نے فرمایا، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ 70 أَلْفًا، کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جا، ان 70,000 میں سے ہر 1000 اپنے ساتھ 70,000 کو بغیر حساب کے جنت میں لے جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں، میں نے پھر عرض کی، فزید، اے میرے مالک کریم، اس کو کچھ بڑھا۔ اس کے بعد مسلم کے یہ لفظ آتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے فرمایا کہ 70,000 نہیں بلکہ ان 70,000 میں سے ہر ایک بندہ 7 لاکھ بندوں کو اپنے ساتھ بغیر حساب کے جنت میں لے جائے گا۔ اور یہ اولیاء ہوں گے، یہ اتقیاء ہوں گے، یہ صالحین ہوں گے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، یہ معاملہ شفاعت سے قبل کا ہے، یہ معاملہ میزان کے لگنے سے قبل کا ہے۔ وہ لوگ جو اولیاء کی شفاعت سے جہنم میں داخل کر لینے کے بعد نکالے جائیں گے وہ الگ ہیں، وہ جو آپ کی شفاعت سے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے وہ الگ ہیں۔ فرمایا کہ ان 70,000 میں سے ہر ایک بندہ اپنے ساتھ 7 لاکھ بندوں کو اپنے ساتھ بغیر حساب کے جنت میں لے جائے گا۔ تو ہمارا اس در سے تعلق ہے، اس در سے واسطہ ہے، یہی وہ ہستیاں ہیں، یہی وہ شیر محمد الگیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، یہی وہ ذات سائیں عظیم محمد پاک کی ذات ہے، سائیں لالا پاک کی ذات ہے، جو بغیر حساب کے اپنے متوسرین کو بغیر حساب کے وہ جنت میں جائیں گے۔ تو ہمیں اس در سے اپنا تعلق مزید وابستہ کرنے کی ضرورت ہے، اور ایسا تعلق جو ہمیں آج اس دنیا میں بھی فائدہ دے اور کل قیامت کے دن بھی ہماری بخشش کا سبب بنے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا